اللہ تبارک و تعالی نے جو تقوی اور طہارت اس امت کے علماء کو عطا فرمایا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بخاری رحمہ اللہ، وہ امام مسلم، اتنا جن کی امانت، دیانت، ان کی ہر ایک شے، ان کی صداقت، ان کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم ہے۔ یار ان پہ تمہیں شک ہوا ہے؟ کیسے بد دماغ لوگ ہو تمہیں؟ اب تو فلمیں ڈرامے دیکھ کے گندا ہو گیا ہے، تیری آنکھیں گندی ہوئی، تیرا دل گندا ہوا، تیرا دماغ پلید ہو گیا اور تیرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ تو کیا سمجھتا ہے امام شافعی کا حافظہ بھی ایسا ہی تھا؟ تو کیا سمجھتے امام مالک کا حافظہ بھی ایسا ہی تھا؟ تو کیا سمجھتے احمد بن حنبل کا حافظہ ہی ایسا تھا؟ حضور نے جو مسواک کیا نا، مسواک پہ حضور نے انگلیاں کہاں رکھی ہوئی تھی؟ حضور کے صحابہ نے اتنا دیانت کا معاملہ کیا ہے، 1400 سال بعد ہم تک وہ بھی پہنچایا ہے۔ حضور نے یہ والی انگلی کہاں رکھی تھی، یہ والی کہاں رکھی تھی، اور حضور کا انگوٹھا کہاں پہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض منصبی کو بیان فرمایا، اور اس میں دو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وما انزلنا علیک الکتاب الا، فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل فرمایا، لتبین، تاکہ آپ بیان کریں، لہم الذی اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے سامنے جو باہم اختلاف کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ آخری رابطہ ہے۔ اس کے بعد قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں بندوں کے ساتھ رابطہ بالکل نہیں، بالکل وہ رابطہ ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی اماں تھی، وہ چرخہ بھی کاتا کرتی تھیں اور روتی بھی تھیں، اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان میں کلام بھی پڑھا کرتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اور حضرت ابوبکر دونوں اکٹھے اس خاتون کے پاس گئے، اس سے جا کے پوچھا کہ خاتون تو روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی وحی یعنی بند ہو گئی ہے، اس لیے روتی ہوں۔ اللہ کی وحی یعنی بند ہو گئی ہے۔ یہ تھے لوگ وہ جو قرآن کے عاشق تھے، جو اللہ کی وحی کے عاشق تھے۔ میں نے بتایا بھی تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں اتنی بڑی تعداد تھی جو رات کو جاگتے رہتے تھے کہ سویرے آقا علیہ السلام سے قرآن سنیں گے، رات کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کون سی کی ہے۔ ایسے بھی عاشق تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کے۔ آج جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسا دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم کا عشق ہی کوئی نہیں سمجھایا۔ قرآن کے ساتھ عشق کو پیدا کریں، قرآن کے ساتھ محبت کو پیدا کریں۔ وہ مائی صاحبہ رو اسی لیے رہی ہیں، کہتی ہیں کہ اب جو ہے نا وہ جبریل نہیں آئیں گے وحی لے کر، جو جبریل وحی لے کر کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا، اللہ ہم سے باتیں کرتا تھا، وہ اب ہم سے وہ اتنی بڑی دولت ہم سے روٹھ گئی ہے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رابطہ جی بندوں کے ساتھ، جس رابطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کس شے سے راضی ہے وہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کس شے سے ناراض ہوتا ہے اللہ نے وہ بتایا ہے۔ یعنی اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ نے کھول دی ہیں، اپنی ناپسندیدہ چیزیں بھی اللہ نے کھول دی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ آتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بیان کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کی مرضی بیان کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام قرآن کریم آیا ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی کلام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں کو مخاطب نہیں فرمائے گا یوں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں فرماتا رہا ہے، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو کھولنے والے سب سے آخر میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نہیں آنے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا جو انکار ہے وہ سیدھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کا انکار ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ حبیب پیارے لے تو بین للناس ہے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یعنی اللہ فرماتا ہے قرآن میرا ہوگا، حبیب بیان تیرا ہوگا، ہاں جی بیان تیرا ہوگا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے فرمایا کہ رحمان نے علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھایا، وعلمہ البیان، قرآن بھی اللہ نے سکھایا ہے اور بیان بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ اب جو کچھ حضور بیان فرما رہے ہیں، گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور بیان فرما رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن بھی میں نے سکھایا ہے، بیان بھی میں نے سکھایا ہے۔ ہاں حضور تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن بھی اللہ کی جانب سے ہے، بیان بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ محبوب پیارے ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے نہیں، پھر قرآن کو آپ بھولیں گے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی پڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی سمجھانا ہے جی۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان فرما رہے ہیں تو حضور کے بیان کے بارے میں کہنا کہ اس کی کوئی حجت ہی کوئی نہیں، جیسے چکڑالوی لوگوں نے کہا، پرویزیوں نے کہا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ منکرین حدیث آئے، وہ کھڑے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ ذرا خود بتائیں نا یار، قرآن کریم کا بیان جو ہے اللہ نے دونوں چیزوں کو، قرآن کو اور بیان کو اکٹھے فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے قرآن سکھایا، اللہ نے بیان سکھایا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وحی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک قرآن والی ایک بیان والی۔ نہیں سمجھ آیا؟ آ رہا ہے سمجھ؟ بیان جو ہے وہ حضور نے جو فرمایا وہ حدیث پاک میں حضور نے ہی اس کی شرح کی ہے، حضور نے ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ وحی، وہ وضاحت جو ہے وہ بھی ہم نے اپنے محبوب کو سکھائی ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہی آقا علیہ السلام کو تعلیم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معلم حبیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی محبوب علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام جو کچھ بیان فرمائیں گے وہ بھی من اللہ ہی ہوگا۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں کہ میرا حبیب جو ہے وہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی کوئی نہیں، فرمایا میرا حبیب بولتا ہی تب ہے جب ہم وحی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، میں جب وحی کی جاتی ہے میرا حبیب تب بولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آیہ مبارکہ بالکل واضح کر رہی ہے، جو حجیت حدیث کو بیان کر رہی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے بیان کی حجت کو واضح کر رہی ہے۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں نا، میرے آقا علیہ، جیسے یہ لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں، استحالے پیش کرتے ہیں کہ حدیثیں جی بعد میں لکھی گئی ہیں تو لہذا حدیثیں ساری جھوٹی ہیں تو فلان ہے ڈھمکان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک طرف سجھاکے یعنی آنکھیں ان کی روشن ایسی ہوئی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی احادیث کو جتنی جناب محدثین اتنی محنت کی ہے، ساری محنت ان کے نزدیک وہ ساری کی ساری خام نظر آتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ کیا نام اس کا ڈاروین جو ہے اس کا نظریہ ہے، وہ ایک جاہل نے یہ بکواس کر دی کہ انسان ترقی کرتا کرتا باندر سے انسان بن گیا ہے، اس پہ سارے جناب ایمان لے آئے ہیں، اس کا کسی کو انکار کو نہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ یہاں کہتے ہیں جی صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہ بعد میں لکھنی شروع کی تو یہ ہوا تو وہ ہوا، تو اتنے 100 سال بعد امام بخاری آئے، اتنے 100 سال بعد امام مسلم آئے، اتنے 100 سال بعد فلاں آئے ہیں۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یار تم نے اگر اپنا حافظہ گندا کر لیا تم کیا سمجھتے ہو؟ پچھلے بھی ایسے ہی تھے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، میرے حبیب علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ ایک ہارون رشید رحمہ اللہ کے سامنے ایک بندہ پکڑ کے لایا گیا، وہ حدیثیں گھڑ کے لوگوں میں پھیلاتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو پکڑ کے فارغ کر دو۔ آگے سے اس نے کہا جی دیکھو بات سنو، میں نے اتنی لاکھ حدیثیں جو ہے نا وہ بنا کے گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دی ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ وہ عبداللہ بن مبارک کے پاس اور سفیان بن عیینہ کے پاس اور سفیان ثوری کے پاس، ان کو اللہ نے حبیب کریم علیہ السلام کی معرفت کا حصہ دیا ہے، ان کے پاس ایسی چھلنی ہے وہ تیرا گند چھان کے الگ کر دیں گے، محبوب علیہ السلام کا نور الگ نکھار کے امت تک پہنچا دیں گے۔ وہ ہیں ایسے بندے، تو بے فکر ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ یار اتنے بڑے بڑے محدث ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، بخاری میں حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ جو کچھ بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے میں چل چادر بچھا اپنی، انہوں نے چادر بچھائی، آقا علیہ السلام نے 3 بار اس طرح ہوا میں سے لپ بھرا، ان کی چادر میں ڈال دیا۔ ابو ہریرہ بھی نہیں کہتے یا رسول اللہ اوپر سے پکڑ کے آ رہے ہیں اور ڈال کے آ رہے ہیں،
اوپر سے پکڑ کے آ رہے ہیں اور نیچے ڈال کے آ رہے ہیں. مجھے تو نہ پکڑی ہوئی شاہ نظر آ رہی ہے نہ ڈالی ہوئی نظر آ رہی ہے. 3 بار حضور نے ایسے کیا. میرے آقا علیہ السلام میں اسے اٹھا کے سینے سے لگا لو. اب بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ ما نسیتو, کہتے ہیں قسم خدا کے اس کے بعد ایک لفظ بھی میں نہیں بھولا. پھر ایک لفظ بھی نہیں بھولا. تو فلم ڈرامے دیکھ کے گندا ہو گیا ہے, تیری آنکھیں گندی ہوئی, تیرا دل گندا ہوا, تیرا دماغ پلید ہو گیا اور تیرا حافظہ کمزور ہو گیا. تو کیا سمجھتا ہے امام شافعی کا حافظہ بھی ایسا ہی تھا؟ تو کیا سمجھتے امام مالک کا حافظہ بھی ایسا بھی تھا, ایسا ہی تھا؟ تو کیا سمجھتے احمد بن حنبل کا حافظہ ہی ایسا تھا؟ اور احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ ہے جس کو 10 لاکھ حضور کی حدیثیں زبانی یاد تھی. 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. امت نے جو کام کیا قسم خدا کی کس کہیں بھی ایسا کام ہوا ہی کو نہیں. میرے آقا علیہ السلام کی امت حضور کی سیرت لکھنے میں بیٹھی, اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے نماز میں چادر مبارکہ ایسے جو ڈالی ہے نا, حضور کے صحابہ نے وہ بھی ہم تک پہنچائی ہے, وہ بھی ہم تک پہنچائی ہے, وہ بھی نہیں بھولے یار. سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھیں, آقا علیہ السلام نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا میں کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. حضور کے صحابی وہ کہتے ہیں کہ حضور نے 4 اس طرح فرمایا تھا, میں 4 اس طرح کر نہیں سکتا کیونکہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں, میری انگلیاں چھوٹی ہیں, ورنہ میں بھی تمہیں بتاتا حضور نے کیسے بتایا تھا. بتائیں. اور بھئی انہوں نے ایک ایک ادا یاد کر کے ہم تک پہنچائی ہے. آقا علیہ السلام اللہ اکبر دعائے قنوت پڑھتے تھے, اللہ اکبر کے بعد اللہم انا نستعینو کا, یار نستعینو کا حضور نے جمع کا صیغہ پڑھا ہے. حضور کے صحابہ اتنے ایماندار ہیں, انہوں نے جمع کا صیغہ ہی ہم تک پہنچایا یار. ایک لفظ چھوڑو, ایک زبر زیر آگے پیچھے نہیں ہونے دی. صیغہ جہاں حضور نے جمع کا پڑھا ہے انہوں نے جمع کا پہنچایا, مفرد کا پڑھا ہے حضور نے مفرد کا پہنچایا ہے, تو صحابہ نے مفرد کا پہنچایا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے تثنیہ کا پڑھا ہے, صحابہ کرام نے تثنیہ کا پہنچایا ہے. کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے. آج تیرا جو دماغ خراب ہوا, جس طرح تو کرپٹ ہے اس طرح سمجھتا ہے سارے ایسے ہیں, جس طرح تو بدعنوانی کرتا ہے تو سمجھتا ہے سارے ایسے تھے. اس طرح کا پاگل پن نہ کر. میرے اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کے سامنے خود فرمایا, میرے اللہ نے ساری امتیں جب موجود تھی نا, ان سب امتوں میں سب سے کھرے لوگ جو تھے اللہ نے سارے چن کے مجھے عطا فرما دیے ہیں, مجھے عطا فرما دیے ہیں. میں اللہ نے چنا ہے, ابو بکر کو چنا ہے, عمر کو چنا ہے, عثمان کو چنا ہے, علی کو چنا ہے, طلحہ کو چنا ہے, سلمان کو چنا ہے. سب کو اللہ تبارک و تعالی نے چن کے اللہ تبارک و تعالی نے میری جھولی میں ڈال دیا. رب نے فرمایا محبوب پیارے سارے نبیوں میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور ساری امتوں میں نے انہیں پسند کر کے تیرے لیے پیش کر دیا. اور تو کہتا ہے جناب وہ ایسے تھے ویسے تھے, دماغ خراب ہے تیرا یار, علاج کروا اپنا. تجھے اتنی شرم حیا نہیں ہے تیرا اس طرح کی بات کرنا؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کے وصال کے بعد ایمان چھوڑ گئے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. یار بتائیں, وہ کہتے 3 سے 4 لوگ اسلام پہ رہے تھے, باقی نہیں رہے تھے. نعوذ باللہ. کوئی استاد بیٹھ کے پڑھائے اور اس کے شاگرد 20 لوگ ہوں, 20 لوگوں میں سارے ناکام ہو جائیں, صرف 2 بچے کامیاب ہوں, استاد کو کامیاب کہے گا کوئی؟ آقا علیہ السلام کے 1,24,000 شاگرد ہوں, ان میں صرف 3 بندے کامیاب ہوں. شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں؟ نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ نہ کہیں اور جا کے ڈھونڈو. آج بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے قسم خدا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقوی اور طہارت اس امت کے علماء کو عطا فرمایا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. آج بھی امت کے علماء جو ہیں وہ ایسے تقوی والے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہاں, بندے کی عقل دنگ رہ جاتی یار. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, آج بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے موجود ہیں, آج بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے احساس جواب دہی سے شرم سے پانی ہونے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. یہ صرف آپ کو اس امت میں ملیں گے. باقی امتوں کو آپ جا کر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو آپ دیکھ لیں, ان کے معاملات دیکھ لیں, وہ آپ کو دور سے بدبو آئے گی بھائی. یہاں اکا دکا کسی بندے سے کوئی معاملہ ہو جائے, بیچارے سے بھول ہو جائے, پکڑ کے پوری امت کا جناب آپ ایسا کر دیں جناب یہ ہیں ہی ایسے سارے. اس سے بڑھ کر کوئی بدعنوانی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑھ کر کوئی جناب دھونس دھاندلی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. پیارے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح محبوب علیہ السلام کے قرآن کو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے بیان سکھایا ہے نا وہ حضور کی حدیث بنتی ہے, حضور کی سنت بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے اور اس کی حفاظت رب نے یوں کروائی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا, آپ نبی نہ تھے, اماں نے دعا کی مولا میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا تیرے حبیب کی حدیث پڑھے. رات کو خواب میں امام بخاری آ جاتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اماں کے خواب میں حضرت امام ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فرمایا کہ مائی اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کی نگاہوں کو, آنکھوں کو ٹھیک کر رہا ہے تاکہ یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو یاد بھی کرے اور انہیں آگے پھیلائے بھی. صحیح بتائیں,
یار بتائیں، وہ جھوٹا بندہ تو اس کے پاس بیٹھنے سے بو آتی ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ جھوٹ جمع کرنے والے تھے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی مزار سے آج تک خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے علماء گئے ہیں وہاں جا کے، انہوں نے خود بتایا ہے، انہوں نے کہا ہم نے وہاں کے وزیروں سے پوچھا، مشیروں سے پوچھا، وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا، یار بتاؤ تو صحیح کون سی خوشبو چھڑکتے ہو؟ انہوں نے حلفاً کہا اللہ کی قسم کبھی ہم نے امام بخاری کے مزار کو خوشبو نہیں لگائی۔ آج تک امام بخاری رحمہ اللہ جب سے دفن ہوئے ہیں تب سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں، آج تک وہ خوشبو بند نہیں ہوئی، آج تک خوشبو اٹھ رہی ہے۔ جھوٹا بندہ تو بھائی یہاں بیٹھا بدبو مار رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے بندہ جو ہے نا وہ گھن کھاتا ہے۔ صادق اور امین بندہ اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ صادق اور امین وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ کے ہاں صادق اور امین ہو، یہ 65 63 والا 60 صادق امین نہیں سمجھ آ رہا۔ 65 63 والا فارم ہے نا، اس کے بھی صادق امین ہوتے ہیں، وہ بھی صادق بھی ایسے ہوتے ہیں، امین بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں۔ تو یہ جو صادق اور امین ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، بتائیں یار پوری دنیا کے اندر آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر مبارکہ چیخ چیخ کے لوگوں کو کہہ رہی ہے، ببانگے دول کہہ رہی ہے، او لوگو کسی نے اگر سچ دیکھنا ہے تو آؤ ہم سچ دکھاتے ہیں تم لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو بھی آپ حدیث نقل کرتے تھے اپنی صحیح میں، اس سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے، پھر جناب 2 نفل پڑھنے کے پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 نفل پڑھتے تھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر استخارہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا میں بخاری جو کو لکھ رہا ٹھیک لکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ وہ بخاری رحمہ اللہ، وہ امام مسلم، اتنا جن کی امانت دیانت، ان کی ہر ایک شے، ان کی صداقت، ان کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم ہے۔ یار ان پہ تمہیں شک ہوا ہے؟ کیسے بد دماغ لوگ ہو، تم نے اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھا گندوں کو، تم نے سمجھ لیا امام بخاری ایسے تھے، تم نے ہمارے گندے اعمال دیکھے، تم نے سمجھا امام مسلم ایسے تھے، تم نے ہمارے گناہ دیکھے، تم نے سمجھا ابو داؤد ایسے تھے، تم نے ہمارے گندے کرتوت دیکھے، تم نے سمجھ لیا امام نسائی رحمہ اللہ ایسے تھے۔ نہ بھائی نہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمہیں ہمارے تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے، کہتے ہیں ابو حنیفہ کا تقوی ایسا مشہور تھا، ان کا مخالف جو تھا نا وہ بھی کہتا تھا جناب ابو حنیفہ جیسا بندہ تقوی والا کوئی نہیں، ابو حنیفہ جیسا تقوی والا۔ اور میں سچی بتاؤں، میں نے ایک عالم کا قول پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کے کہتے ہیں کہ جو بندہ امام ابو حنیفہ کے تقوی میں شک کرے اس کے بارے میں بھی کفر ہے، وہ بھی کفر کا قول کر رہا ہے جو ابو حنیفہ کے اتنا بڑا یعنی اتنا معتبر اور معتمد تقوی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ نے زندگی ساری کسی کی غیبت نہیں کی، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ آپ فرماتے تھے کبھی ضرورت پڑی بھی صحیح نا میں اپنی ماں کی کروں گا غیبت۔ ہے حیران کن بات، کبھی ضرورت پڑی بھی صحیح نا غیبت کرنے کی، اپنی اماں کی کروں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت اپنی ماں کی غیبت کون کرتا ہے؟ فرمایا یار پھر اپنی نیکیاں اٹھا کے کسی اور کو دینے کو دل بھی تو نہیں نہ کرتا ہیں؟ فرمایا کہ نیکیاں بندہ دے بھی صحیح، چلو اپنی ماں کے کھاتے میں جائیں یار۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ماں، اتنا تقوی والا بندہ، بتائیں یار پھر وہ جب بیٹھے اس کے بارے میں بھی اگر لوگ باتیں کریں گندے ذہن کے، وہ جناب ابو حنیفہ نے یہ کیا تو ابو حنیفہ نے یہ کیا۔ ابو حنیفہ وہ ہے بھائی جو امام باقر رضی اللہ عنہ کے سامنے جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا جو فقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے عطا فرمائی تھی امام ابو حنیفہ کو، جب کھول کے فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، امام باقر جیسا بندہ، باقر العلم والدین جیسا بندہ جو ہے وہ بھی اٹھ کے ابو حنیفہ کا ماتھا چومتا ہے۔ یار وہ ابو حنیفہ ایسا چھوٹا بندہ تھا یار، ہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تم نے اگر دیکھنا ہے نا پھر جناب ہمارے جو امت میرے آقا علیہ السلام کی امت کے علماء ہیں ان کا علم جا کے دیکھو، سچی بات ہے جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا اتنا ان کا علم بڑھتا جاتا ہے، ان کا علم بڑھتا جاتا ہے، ان کا حافظہ بڑھتا جاتا ہے، ان کی جناب حفظ ان کا زیادہ تیز ہوتا جاتا ہے۔ یہاں باقی لوگوں کو دیکھیں، جتنی کسی کی انگریزی مضبوط ہوتی جائے گی اتنا دماغ سے فارغ ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے مدرسوں میں، آج میں آپ کو دلیل سے بات کر رہا ہوں، ہمارے مدرسے میں جو دین پڑھ کے جاتے ہیں وہ جتنا بوڑھے ہوتے جائیں گے اتنی ان کی قدر بڑھتی جائے گی۔ بالکل بوڑھے ہمارے استاد تھے 110-12 سال عمر میں فوت ہوئے ہیں، آخری دم تک پڑھاتے گئے ہیں، آخری دم تک پڑھاتے گئے ہیں۔ بتائیں یا سرکاری دفتروں میں بندہ جو نوکری لگتا ہے کتنی عمر میں ریٹائر کر دیتے ہیں اسے؟ 60 میں 65 میں، کہتے ہیں لو جی اب ہمارے کام کا اسے لے جائیں، کہتے نہیں کہتے اب اور آئی سے لے جائیں، تشریف لے جائے جی۔ اب ذرا بتائیں یار دین کا پڑھا ہوا، حضور کے دین کا نوکر، حضور کے دین کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر علم کی راہیں مزید کھولتا چلا جائے گا۔ تو پھر بتائیں آج ہی آپ ہمارے بھی بوڑھوں کو دیکھ لیں، دوسرے بوڑھوں کو بھی دیکھ لیں،
جو علم والے ہیں، جو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میں کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھنے والا ہوگا نا، جتنا قرآن کریم پڑھتا جائے گا، جتنی عمر اس کی بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ سچی بات ہے، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا، بلا کا حافظہ تھا ان کا، سچی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک بندے کو ایک بار دیکھ لیتے، کئی سالوں بعد وہ آتے نا سامنے ان کے، تو فوراً پہچان لیتے، ہاں بھی فلاں ہے نا تم، فلاں جگہ ملا تھا تو مجھے، اس طرح کا حافظہ۔ ہمیں تو بھائی ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے رکھے ہیں، آج بھی ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، جی تم کہتے ہو کہ نا بھولنے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تھا، آج دیکھو جی یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی، حضور نے جو مسواک کیا نا، مسواک پہ حضور نے انگلیاں کہاں رکھی ہوئی تھی؟ حضور کے صحابہ نے اتنا دیانت کا معاملہ کیا ہے، 1400 سال بعد ہم تک وہ بھی پہنچایا ہے۔ حضور نے یہ والی انگلی کہاں رکھی تھی، یہ والی کہاں رکھی تھی، اور حضور کا انگوٹھا کہاں پہ تھا؟ بتائیں، جہاں پہ امانت اور دیانت کا معاملہ یہ ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ حدیثیں آگے پیچھے ہو گئیں تو باتیں ساری جھوٹی ہو گئیں، حدیث پہ اعتماد نہیں رہا، اوے جھوٹا ہے تو، اور تجھے شرم نہیں ہے؟ تو اپنی ماں کے کہنے پہ تو اپنے آپ کو فلانے کا بیٹا کہتا پھرتا ہے، تیری ماں نے کہا ہے فلانے کا بیٹا ہے یا نہیں؟ بتا یار، جہاں پہ ساری امت کھڑی ہوئی ہو، تجھے ساری امت ہی جھوٹی لگتی ہے، ساری امت تجھے ایسی لگتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا فرض منصبی بیان فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، میں تاکہ حبیب کریم علیہ السلام اختلافی مسائل کو بھی بیان فرما دیں، جن مسائل میں یہ اختلاف کرتے پھرتے ہیں، حبیب کریم علیہ السلام ان مسائل کو بھی بیان فرمائیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ذرا اس بات کا، قرآن نازل ہوا ہے اس لیے اختلاف ختم ہو جائیں، اختلاف ختم ہو جائیں۔ بتائیں اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو قرآن پڑھ کے لڑائی شروع کر دیتا ہے؟ قرآن پڑھ کے لڑائی شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھ کے اختلاف شروع کر دیتا ہے۔ نہ بھائی نہ، قرآن اختلاف ختم کرنے آیا ہے، قرآن اختلاف ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو کافروں کا اختلاف ختم کرنے آیا ہے، قرآن تو مشرکوں کا اختلاف ختم کرنے آیا ہے، اور تو جناب مسلمانوں میں لڑائیاں ڈال رہا ہے۔ اس میں ان مولویوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو جناب کہتے ہیں پنجابی میں پا نہ پڑی دے جی وقت نہ پڑی، پڑھا پاؤ بھی نہیں ہے، اور فساد اتنا کھڑا کر دیا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی آج بھی جس کو بھی دیکھو فتنہ کھڑا کر رہا ہے، جس کو بھی قرآن بھی پڑھ رہا ہے لڑائی ڈالنے کے لیے، قرآن پڑھ رہا ہے اپنی طبیعت کے اور اپنے من مانے جناب پہلے اصول بناتے ہیں پھر قرآن سے دلیل نکالتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہے، اصول قرآن دے گا، مزاج آپ کو قرآن کے مطابق بنانا ہوگا، یہ ہے قرآن۔ یہ نہیں کہ جناب آپ قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالیں، اگر قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن پر ایمان نہیں ہے، پھر قرآن کو آپ اپنے مطلب کے لیے بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی قرآن کریم کو، میں واہدن، قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور قرآن ہدایت بھی ہے، کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ کس قوم کے لیے؟ ایمان والی قوم کے لیے۔ تو بھائی دیکھیں اس سے ثابت ہوا، اب دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام قرآن کو بیان کریں گے، تو قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ قرآن رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اب بتائیں کوئی بندہ کہے جی قرآن تو ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور قرآن کا جو بیان حضور نے کیا ہے وہ جھوٹ ہے سارا، اس سے بڑا عقل سے پیدل کوئی ہو سکتا ہے؟ بھلا بتائیں یار، قرآن بیان ہی نہ ہو، قرآن بیان ہی نہ ہو تو بتائیں پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بھی قرآن ایسے ہی آ گیا، اگر حدیث حجت ہی کوئی نہیں، پھر قرآن کریم صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایسے ہی آ گیا، پھر بات تو ختم ہو گئی بھائی، پھر قرآن صحابہ کرام نے سمجھا ہی کوئی نہیں۔ اوے حضور نے جو سمجھایا ہے صحابہ کو وہی تو بیان ہے اس کا، وہی تو اللہ فرما رہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، میرے حبیب کریم علیہ السلام تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا جیسے قرآن سے انحراف بندے کو کافر کرتا ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی ذات، جس طرح قرآن پورے کا پورا ہدایت ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام سر کے بال مبارکہ سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارکہ تک پورا حضور کا سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن سے انحراف بندے کو کافر کرتا ہے، حضور کی ذات سے انحراف بھی بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ نہ قرآن کا منکر مومن ہے، نہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کا منکر مومن ہے، دونوں مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔